انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا، انہوں نے یہ پڑھ لیا تھا. ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے رسول اعظم کا یہ ارشاد پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اللہ اکبر. غوث پاک جانتے تھے کہ نفع پہنچانا یہ انسانوں میں افضلیت کی علامت ہے، تکلیف پہنچانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان راحت رسانی کے لیے آیا، راحت پہنچانے کے لیے آیا. پھر غوث پاک کے سامنے صحابہ کی پوری زندگی تھی جو بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے سے لقمے چھینا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی پلیٹ کا لقمہ انہیں دے کر ان کے قلب کو راحت پہنچایا کرتے تھے. غوث پاک نے پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ غوث پاک نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا کیا. اور اگر بھلائی کی بات کروں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اگر عبادات کا غوث پاک کا تذکرہ کروں کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سالوں تک ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا. اگر یہ تذکرہ کروں تو بھی غلط نہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم غوث پاک سے پوچھتے ہیں یا سیدنا غوث الثقلین، ذرا یہ تو بتائیے کہ فرائض کے بعد آپ کی نگاہوں کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اعمال کے ذخیرے کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل اللہ کو فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب کھنگالا تو ایک عمل نظر آیا جو فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ کہنا بہت آسان ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ بھی کھلاتے ہوں گے، ہم بھی کھلاتے ہوں گے، لیکن کھلانے کا یہ انداز کہیں اور نظر نہیں آتا. یہ صرف غوثیت مآب کی بارگاہ میں نظر آتا ہے. قحط کا زمانہ ہے، شدت بھوک کی بنیاد پر غوث پاک بھی پریشان ہیں، اور ایک مسجد کے اندر سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. مد مقابل ایک نوجوان اپنی تھیلی میں سے کچھ روٹی اور گوشت نکالتا ہے جس کی خوشبو غوث پاک کے مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے. غوث پاک نے صرف دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن اس شخص نے کہا کیا آپ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو غوث پاک نے پہلے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں. کہا اچھا میں بھی تو جیلان کا ہوں. اس نے برجستہ پوچھا آپ کا نام؟ میرے غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے. وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا. غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں جب جیلان سے بغداد آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کچھ رقم مجھے عطا کی تھی اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو پہنچا دینا، لیکن قحط کی وجہ سے میرے پاس جتنا توشہ تھا سب تو ختم ہو گیا. لیکن جب آپ کی رقم میرے پاس موجود تھی میں نے اسی رقم سے یہ گوشت خریدا ہے، اسی رقم سے روٹیاں خریدی ہیں. مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے امانت میں خیانت کی. یہ باقی جو موجود رقم ہے اسے قبول فرما لیں. غوث پاک نے بقدر ضرورت تھوڑی سی اس رقم سے لیا اور فرمایا تو مسافر ہے، میری رقم کی مجھ سے زیادہ تجھے ضرورت ہے، تو اسے قبول کر لے. میں پوچھنا چاہتا ہوں لاکھوں میں سے 10,000 دے دینا آسان ہے، لیکن ضرورت کے باوجود کسی پریشان حال کی مدد کرنا، یہ اگر سیکھنا ہے تو یہ غوث پاک سے سیکھو.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہوتا ہے فکر کا پاکیزگی کی بات کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے فکر اتنی پاکیزہ ہو کہ اس فکر پر عمل بھی ہو رہا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر امت کے اندر گرفتار